نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ امید ہے ان عورتوں کے حالات سن کر آپ نصیحت حاصل کریں گے، آمین۔ تو پیش ہے 11 گناہگار عورتیں۔ برادران اسلام، بے حد اہم باتوں پر مشتمل ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ بھائی اور بہنوں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوستو، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر تک کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں یا اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں۔ خواتین کی آستینیں کبھی کبھی اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے، اور مسئلہ یہ ہے
اگر چوتھائی پنڈلی کھل جائے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی، اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے پردے کا حکم۔ اور اب دوسری عورت کے عذاب کا سبب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے حلق میں زحوم، جو جہنم کا ایک درخت ہے، کہ قطرے ٹپکائے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور، اس عورت کا کیا جرم تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوسروں کے بچوں کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دودھ پلاتی تھی، کیونکہ اس میں بھی خاوند کے ساتھ زیادتی ہے کہ خاوند کا بچہ بھوکا رہے اور وہ چند ٹکوں کی خاطر دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، ممکن ہے اس کا خاوند اپنے بعض عزیز و اقارب کے گھروں میں اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کے دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جانے سے وہ رشتے نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی عورت نفلی روزہ تک خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اور اب تیسری عورت کے عذاب کا سبب۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک اور عورت کو جہنم میں لٹکی ہوئی دیکھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے قریب بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عورت کا کیا جرم تھا؟ حضور نے فرمایا، وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی اور حیض کے بعد غسل نہیں کرتی تھی۔ دوستو، آج بازاروں میں عورتوں کے کھلے منہ اور کھلے سر پھرنے کا رواج عروج پر ہے، اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ادھر مرد اپنے دفتر ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلا، ادھر گھر کی مالکہ کسی نہ کسی بہانے سے بازار کو گئی یا بغیر خاوند کی اجازت کے کسی پڑوسی کے گھر چلی گئی۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب پیش ہے ایک عورت کی بخشش کا عجیب و غریب واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جہاد کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا، میرے آنے تک گھر سے نہ نکلنا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس کی عورت کا والد بیمار ہو گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضور نے فرمایا، جو تیرے خاوند نے کہا ہے اس کی اطاعت کر۔ اس نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، یہاں تک کہ اس کا والد فوت ہو گیا اور وہ گھر سے نہ نکلی۔ جب اس کا خاوند واپس آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس عورت کی بخشش کر دی۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 7 دن اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8